اور میری بھی کوشش یہی رہے گی کہ بہت مختصر چند منٹ میں آپ سے میں رخصت ہو جاؤں کچھ پیغام دے کر کے. لیکن آپ جتنے ہی لوگ ہیں یہ ارادہ کریں اور یہ عزم کریں اور یہ وعدہ کریں کہ جو پیغام یہاں سے دیا جائے گا انشاءاللہ آج ہی سے اور اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دیں. کریں گے عمل انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے کتنے لوگ کریں گے؟ ماشاءاللہ. قاری سلیم صاحب، بہت زمانہ پہلے میں جب جلسوں میں نظامت کیا کرتا تھا، شاید آپ نے کبھی میری نظامت بھی سنی ہو، تو اس زمانے میں ایک لطیفہ میں سنایا کرتا، خاص کر کے جب رات مکمل رات کا جلسہ ہو اور 12 بج جائے، 12-1 بجے کے بعد مجمع میں کچھ لوگ سوئے ہوئے نظر آتے اور کچھ لوگ بیدار اور کچھ لوگ بیچ بیچ میں، نہ سو رہا ہے نہ جگ رہا ہے، جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مٹیا دیا. تو اس وقت میں یہ سنایا کرتا تھا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے اور مٹیائے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے. دیکھیے ہمارے آفس سیکریٹری صاحب بالکل فوراً سمجھ گئے مولانا کیا کہنا چاہ رہے. سوئے ہوئے کو جگانا آسان اور مٹیائے ہوئے کو جگانا بہت مشکل. کچھ لوگ بات نہیں سمجھ پائے تو میں ان کو سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو. 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اس میں ایک یہودی تھا، ایک عیسائی اور ایک مسلمان. رات کا وقت سفر کرتے کرتے جب کہیں قیام کا ارادہ ہوا اور رات کے کھانے کا وقت ہوا تو تینوں ایک مقام پر رک گئے اور دسترخوان لگ گیا، کھانے کے لیے بیٹھ گئے. جب کھانا نکالا گیا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ کھانا ایک آدمی کے کھانے کے بقدر تھا. اور کھانے والے کتنے تھے؟ ذرا بولیے، جگ کر سنیے نا. 3. اور کھانا کتنا؟ ایک آدمی. اب سوال یہ ہے کہ کھانا کون کھائے؟ کھانا کون کھائے؟ زیادہ کھانا ہو تب تو کوئی مشکل نہیں، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے صاحب خانہ سے کہا کہ یہاں مولانا وغیرہ ہیں، 6 آدمی کا کھانا بھیج دیجیے. انہوں نے جو کھانا بھیجا میں نے کہا کہ اس کھانے کو 6 آدمی نہیں 7 آدمی کھا لیں. اتنا کھانا لو ماشاءاللہ. تو جب کھانا زیادہ ہو تب تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن کھانا کم ہو ذرا سی آواز کم کیجیے، ہلکی سیٹی نہ ہو، بس بہت اچھا مائک چل رہا ہے. تو بہت پریشانی ہوئی. کھانا کون کھائے؟ کھانے والے 3 اور کھانا ایک ہی آدمی کے کھانے کے بقدر. تو آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ کھانا کوئی نہ کھائے. تینوں سو گئی بغیر کھائے ہوئے. اور سونے کے بعد جو سب سے بہترین خواب دیکھے، خواب سمجھتے ہیں سپنا، سب سے اچھا سپنا دیکھے وہ صبح اٹھ کر کے کھانا کھا لے. کہا بہت اچھی بات ہے. اتفاق ہو گیا اور کھانا رکھ کر کے تینوں سو گئے. یہودی بھی سو گیا اور عیسائی بھی سو گیا. دونوں کھراٹے لینے لگے. جو مسلمان تھا وہ سویا نہیں، وہ مٹیا دیا. وہ سویا نہیں، وہ مٹیا دیا.
ایک طرف یہ جناب سو رہے ہیں اور دوسرے طرف دوسرے جناب سو رہے ہیں، اور یہ تو انتظار میں تھا کہ پہلے دونوں کو سونے دو پھر مسئلہ حل کریں۔ جب یقین ہو گیا کہ دونوں کھراٹے لینے لگے تو یہ اٹھا اور ہاتھ دھو کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا صاف کر دیا، اطمینان سے شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا کر، اور اللہم باسمک اموت و احیا سونے کی دعا پڑھ کر کے اطمینان سے سو گیا۔ اب صبح نیند کھلی، سب سے پہلے یہودی بیدار ہوا، بازو میں عیسائی سو رہا تھا، اس کو بیدار کیا، کہا یار جلدی اٹھو بھوک لگی ہے، بغیر سوئے ہوئے رات، بغیر کھائے ہوئے رات سوئے ہیں، اس لیے اپنا اپنا خواب جلدی سے بیان کرو تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ کس کا خواب اچھا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کھانا کھائے۔ رات یہی طے ہوا ہے۔ تو عیسائی نے کہا کہ اس کو بھی تو جگا دو، تینوں کو جگنا ہوگا نا، اس کے لیے تب نے فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو بھی اٹھانے لگے، اٹھو 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 جلدی بتاؤ کیا خواب دیکھا۔ تو وہ اٹھنے کے بجائے وہ کائیں اٹھتا، وہ تو رات ہی معاملہ صاف کر دیا تھا، وہ مٹیا دیا۔ اب کہا اچھا چلو یہ نہیں اٹھ رہا ہے تو پہلے ہم ہی دونوں ایک دوسرے کو اپنا خواب سناؤ۔ تو سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب سنایا، کہا کہ سنو، جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سب سے اچھا خواب ہے، سب سے اچھا سپنا، اس سے بہتر کوئی خواب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا میں نے خواب میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور صرف میں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو خواب میں نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اس مقام مقدس کو بھی دیکھا جس مقام مقدس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت ملی تھی، وہ کوہ طور، وہ مقام مقدس جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، اس مقام مقدس کا بھی میں نے دیدار کیا، اس کی بھی زیارت ہوئی۔ میں نے اپنے پیغمبر کو بھی دیکھا اور کوہ طور جیسے مقام مقدس کو بھی دیکھا۔ یہ بتاؤ اس سے اور کوئی بہتر خواب ہو سکتا ہے؟ عیسائی نے کہا ارے اللہ کے بندے، تم کوہ طور کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ سب سے بڑھیا ہم ہی دیکھیں، تم سے تو کئی گنا اچھا خواب میں نے دیکھا۔ کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور تم تو کوہ طور ہی تک پہنچ سکے، ہم اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان تک سیر کیا، چوتھے آسمان تک کے میں پہنچا اپنے پیغمبر کے ساتھ، تم تو کوہ طور ہی تک رہ گئے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا خواب اچھا ہے کہ میرا خواب اچھا ہے؟ کہا یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب اس کو بھی اٹھاؤ اور اس سے بھی پہلے پوچھو کہ اس نے کیا دیکھا، پھر طے ہو جائے گا کہ کس کا خواب اچھا ہے۔ وہ تو دونوں کی گفتگو سن ہی رہا تھا، مٹیایا ہوا تھا، سو تو رہا تھا نہیں۔ اس کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو اور تم اپنا خواب بیان کرو کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے، تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ کس کا خواب اچھا ہے، وہ کھانا کھائے۔ وہ اٹھا، کہا کہ ارے اللہ کے بندے، میں نے تو ایسا خواب دیکھا جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں، ایسا خواب جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں۔ کہا ارے کچھ تو ہے، بولو تو صحیح کیا خواب؟ کہا عجیب خواب دیکھا دوست۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا سنو، جب مشورے میں طے ہو گیا کہ سو جاؤ تو ہم بھی سو گئے، اور جب نیند کے آغوش میں مکمل طریقے پر نیند کے آغوش میں پہنچ گئے، مکمل نیند میں، تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کے جانب اور ایک پاؤں کے جانب، اور دونوں کے ہاتھ میں گرج تھا، کوڑا تھا،
اور دونوں کی نگاہیں سرخ تھی. کڑکدار آواز کے ساتھ انہوں نے ہمیں جگایا، بیدار کیا اور یہ کہا کہ رے مردود، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نعمت کھانا رکھا ہوا ہے اور بغیر کھائے ہوئے سو رہے ہو. مردود اٹھ، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد سو. پہلے اٹھو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد. مرتا کیا نہیں کرتا. ہاتھ میں گروج بھی تو تھا، نہیں کھاتے تو ٹھوکتا بھی. مجبوراً اٹھ کر کے رات ہی میں کھانا ہم کھا لیا. وہ دونوں جو دائیں بائیں تھے کہا رے اللہ کے بندے، جب وہ تم کو کھانا کھانے پہ مجبور کر رہے تھے تو ہم بھی تو بازو میں سوئے ہوئے تھے نا، تو تم ہم لوگوں کو جگہ کیوں نہیں دیے؟ ہم لوگ بھی شریک ہو جاتے کھانے میں، کیوں نہیں جگایا؟ اس نے کہا رے اللہ کے بندے، میں نے تو اتنی زور سے شور مچایا، اتنی زور سے ہلہ کیا کہ میری آواز قبرستان کے مردوں نے بھی سنی ہوگی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک کوہ طور میں تھا اور دوسرا چوتھے آسمان پر. تو کوہ طور میں اور چوتھے آسمان پہ پہنچ کے تقریر سنیے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا. ابھی امام صاحب بڑی اچھی تقریر کی، ابھی پوچھیں گے کہ کتنے لوگ کتنے سمجھے تو کوئی کچھ نہیں بولے. تو یہ پہلے طے کیجئے کہ بیدار ہو کر تقریر سنیں اور جو باتیں کہی جائے گی اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. جی عمل کریں گے تو مختصر پیغام دے کر میں رخصت